ہم کہتے ہیں کہ سماج میں بھی یہ سارے مرد اور نوجوان معاشرے کے لیے سایہ دار بننا ہو، پھلدار بننا ہو، نفع بخش بننا ہو، فائدہ مند بننا ہو، تو ان نوجوانوں کو پالنے والی مائیں بھی پردے کے اندر رہنا چاہیے، جیسے جڑیں زمین میں گڑی رہتی ہیں، جیسے زمین میں جڑیں مضبوط طریقے سے پناہ لی ہوئی رہتی ہیں، ویسا ان کو پرورش کرنے والی مائیں بھی پردے کے اندر، وہ حیا کے اندر رہیں گی، تو پھر سماج میں یہ نوجوان بھی حیادار، پھلدار، فائدہ مند، نفع بخش پیدا ہوں گے۔ لوگ بھی کہتے ہیں اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ برتن دھوئے گھر میں بیٹھ کر، اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ کپڑے دھوئے گھر میں بیٹھ کر، اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ پیمپر بدلتے رہے گھر میں بچے کے، اتنا پڑھا لکھایا کیوں؟ اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ باس کو خوش کرے، اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کیوں کہ ہر ویٹر کو خوش کر سکے، اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کیوں ایئر ہوسٹس بن کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنا جسم آنے والے سفر کرنے والے مسافروں کو دکھائے، اتنا پڑھا لکھایا کیوں؟ اس واسطے کہ پرموشن کی خاطر اپنے باس کے ساتھ ایک رات گزار سکے، اس واسطے اتنا پڑھا لکھایا ہے۔ شرم آنی چاہیے لڑکیوں کو یہ تانے دیتے ہوئے کہ تم اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ اسے گھر سے باہر نکال کر باہر کی بازاری عورت بنانا ہے، گھریلو عورت نہیں بنانا ہے۔ پڑھانے لکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد انسان کے سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بڑی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، ویسی سوچ والی عورت اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو بچوں کو بڑا بنائے گی، اور جب بچوں کو بڑا پڑھا لکھا بنائے گی تو قوم کو بڑے ذہن والی نسل ملے گی، قوم ملے گی۔ عورتوں کو اس واسطے پڑھایا نہیں جاتا کہ وہ خود باہر نکل کے آ جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعہ کے مضمون کی تکمیل ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عورتیں جاب کرنا کیوں چاہتی ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ ملازمت کرنے کے لیے کسی کمپنی، کسی آفس یا کسی دفتر میں، کسی ہوٹل میں یا کسی بھی میڈیکل اسٹور میں، کسی بیوٹی پارلر میں، کسی لیب ٹیکنیشین میں یا کسی کپڑوں کے مال میں، کہیں بھی لڑکیاں یا خواتین جاب کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اسباب 6 اسباب ذکر کیے گئے تھے، اور اس کے جو نقصانات تھے تقریباً 7 نقصانات آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے کہ عورتیں کمانے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اس سے معاشرتی اور سماجی نقصان کس قدر پایا جاتا ہے۔ آج اسی بات کی تکمیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشہ کہ برائی اور بے حیائی عام ہو جائے، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی کو، بدکاری کو، بے پردگی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، زمین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تم لوگ نہیں جانتے کہ بے حیائی کے نتیجے کیا ہوتے ہیں اور کون بے حیائی پھیلانا چاہ رہا ہے۔
یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور کس کام سے بے حیائی پھیلتی ہے تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وہ بے حیائی پھیلانے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں اسے اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس راستے سے بھی، جس طریقے سے بھی، جس کام سے بھی مسلمان مرد عورت لڑکا لڑکی بے حیا بے شرم بن جائیں، اسلامی تہذیب اور کلچر ان کا ختم ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی اس حرکت سے مسلمانوں کو بے شرم بے حیا بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کون سا کام ایسا ہے جس سے لڑکے یا لڑکیاں بے شرم بے حیا بننے کے در پہ ہو رہی ہیں، اور گھروں کی دہلیز تک بلکہ گھروں کے بیڈ روم تک بے حیائی اور فحاشی داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں سے آج دو باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک چیز جو گزشتہ جمعہ کی تکمیل ہے، یعنی لڑکیوں کی ملازمت اور جاب کرنے کی وجہ سے بھی سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ دوسری چیز ہے میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ایپس آتے ہیں جس میں بے حیائی کے ویڈیوز لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں یا شیئر کرتے ہوں، یا اس پر فحش ویڈیوز کو سیو کر کے رکھتے ہوں، یا اسے کمنٹ کرنے میں مزے لیتے ہوں، اسے لائک کرتے ہوں، یہ تمام چیزیں بے حیائی کو عام کرنے والی اور پھیلانے والی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے فیس بک کا استعمال۔ لوگ فیس بک کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا کر رکھے ہیں، بعض لوگ انسٹاگرام کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا کر رکھے ہیں، اور کمائی کے ذریعے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑا بے حیائی بدکاری زنا کا اڈا بھی ہے، جہاں سے ناجائز تعلقات بہت آسانی سے طے کر لیے جا سکتے ہیں، فیس بک اور انسٹاگرام۔ پہلی چیز کے بارے میں دیکھیے، لڑکیوں کا جاب کرنا، بالخصوص جاب کا لفظ جب ہی بولا جاتا ہے تو سیدھے عام طور سے آسانی کے ساتھ ملنے والی جو جاب ہوتی ہے، لڑکیوں کو خاص طور سے آئی ٹی میں جاب مل جانا، یا کال سینٹر میں جاب مل جانا، یا کپڑوں کے مال اور دکان میں جاب مل جانا، یا کسی ہاسپٹل میں جاب مل جانا۔ لڑکیوں کو جن سورسز میں بڑی آسانی سے جاب مل جاتے ہیں، پڑھی لکھی لڑکیوں کے لیے وہ آئی ٹی کی جاب بڑی آسانی سے مل سکتی ہے۔ اب اس میں جاب کرنے میں ہمارے سماج میں ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پڑھے لکھے لڑکے، ایجوکیٹڈ نوجوان، ان کی سیلری اچھی ہو، ان کی انکم اچھی ہو، ان کا پورا گھرانہ پڑھا لکھا ہو، تو ایسے لوگوں کا دماغ بھی ایسے خناس بنتے جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایجوکیٹڈ لڑکی کو شادی کرنے کو نہ صرف پسند کرتے ہیں، بلکہ ان لڑکوں والوں کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب کرنے والی لڑکی چاہیے۔ میں اگر آئی ٹی میں جاب کر رہا ہوں تو میں شادی کرنے کے لیے ایسی ہی جگہ تلاش کروں گا جہاں پر لڑکی بھی جاب کرنے کے قابل ہو، یا جاب کر سکتی ہو، یا جاب کر رہی ہو۔ تو رشتے جب ایسے مانگے جاتے ہیں سماج میں، تو لڑکی والے پڑھے لکھے خاندان والے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈیمانڈ لڑکوں والوں کی طرف سے صرف سونے چاندی اور جوڑا جہیز کا نہیں ہو رہا ہے، ڈگری کا بھی ہو رہا ہے، ایجوکیٹڈ ہونے کا بھی ہو رہا ہے، اور جاب وومن ہونے کا بھی ہو رہا ہے کہ جاب کرنے والی لڑکی ہو، اس کا بھی مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو اب لڑکی والے ڈیمانڈ کے حساب سے اپنی لڑکیوں کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو اس لیول تک پڑھاتے ہیں، وہ ڈگریاں دلاتے ہیں، ویسے جاب کے قابل بناتے ہیں، تو اب ان کے رشتے بھی اس لیول پر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو ہماری برائی کی ابتدا ہو رہی ہے لڑکے والوں کے گھرانوں سے، کہ ان لوگوں کا ڈیمانڈ بہت ہی گھٹیا قسم کا ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کون سی لڑکی کامیاب اور کون سی لڑکی ناکام شمار ہوتی تھی؟ جو لڑکی شادی ہونے سے پہلے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر کی دہلیز پر قدم نہ رکھے، بالکنی سے آنے جانے والوں کو کی تانگ جھانک نہ کرے، لڑکوں سے اجنبی مردوں سے ہنستے مسکراتے ہوئے بات نہ کرے، اپنے گھر میں کوئی باہر کا مہمان آئے تو یہ کنواری لڑکیاں، غیر شادی شدہ لڑکیاں
پردے میں چلی جائیں۔ شادی کے موقع پر ماں باپ ان سے ان کی رضامندی معلوم کرنا چاہیں کہ تم اس نکاح سے خوش ہو یا نہیں ہو، تو وہ لڑکی صاف کھل کر جواب نہ دے، ہنس دے، مسکرا دے یا رو لے، تو پھر اسے سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی بڑی باحیا باشرم ہے۔ اور پھر شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی جب سسرال رخصت ہو کر جائے، وہاں پر بھی وہ بڑے لوگوں سے آنکھ ملا کر نہ دیکھے، گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھے، سسرال کی خدمت کرے، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، بچوں کی تربیت کرے اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرے، بہترین غذا کھانا بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلائے، صفائی کا خیال رکھے۔ یہ لڑکیاں تھیں جو کامیاب شمار ہوتی تھی پہلے زمانے میں، یعنی آج سے 40-50 سال پہلے، جبکہ ماں باپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو رشتے تلاش کرتے بھی ایسی جگہ پر تھے، گھریلو لڑکی ہونا، دیسی خاندان کی لڑکی ہونا، اس طرح کا ان کا خیال اور سوچ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کئی حد تک بے حیائی سے بچے ہوئے تھے، بدکاری سے بچے ہوئے تھے۔ وہ ساری برائیاں اور وہ ساری بدکاریاں جو آج پڑھے لکھے خاندانوں میں دیکھے جا رہے ہیں، وہ آج سے 40-50 سال پہلے کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور آج کے زمانے میں کامیاب لڑکیاں کون شمار ہوتی ہیں؟ جو بچپن سے ہی کسی مشنریز اسکول میں تعلیم پائی ہو اور اچھے رینک سے وہ پاس ہوئی ہو، اسکول کے زمانے سے ہی اس کے گولڈ میڈلسٹ کے فوٹوز اسکول کے دیوار پر بھی چپکے ہوئے ہوں اور اس کے ڈائری میں بھی رکھے ہوئے ہوں، اور وہ ٹاپ لیول پر کامیاب ہو کر اس کے فوٹوز پوری میڈیا کے ذریعے سے، نیوز چینلوں کے ذریعے سے عام ہو چکی ہو۔ وہ لڑکی جب کالج لائف میں آئے تو کئی بوائے فرینڈ بنا چکی ہو، دنیا کا نالج اسے بہت اچھا ہو، ہر ایرے غیر مرد سے بے جھجک بات کرنے کی اس کے اندر پاور ہو، آئی کانٹیکٹ اس کا بہت مضبوط ہو کہ جس کو بھی دیکھے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتی ہو، اور پھر وہ اتنی ایجوکیٹڈ ہو کہ تنہا اس لڑکی کو یہاں سے لندن جاب کرنے کے لیے، یہاں سے UK US پڑھنے کے لیے اکیلی لڑکی کو بھیج دیا جائے، کوئی بھائی ساتھ نہ ہو، والد ساتھ نہ ہو، تو اکیلی لڑکی لندن UK US جا کر وہاں پڑھائی کمپلیٹ کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے۔ ایسی لڑکیاں اس زمانے میں کامیاب شمار ہوتی ہیں۔ دونوں کے نظریے میں فرق ہو گیا، پہلے زمانے کے لوگوں کی سوچ الگ تھی، اس زمانے کے لوگوں کی سوچ الگ ہے۔ اب فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی سوچ کی وجہ سے جو لڑکیاں گھر آتی تھیں پاک دامن رہتی تھیں، شوہر کی وفادار رہتی تھیں، دیور اور جیٹ اسے اپنی ماں سمجھتے تھے، دیور بھابھی کو اپنی ماں سمان خیال کرتا تھا، کسی پڑوس کو بھی اپنی اس پڑوسن لڑکی پر نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، اپنے پڑوسیوں کا دل جیت کے رہتی تھی، 8-8 10-10 بچے بھی پیدا ہو جائیں نارمل ڈیلیوری سے ہوتے تھے، اور وہ لڑکیاں اپنے شوہر کا، اپنے سسرال کا ساتھ دیتے ہوئے کھیت میں، باغیچے میں، امرائی میں، مڑائی میں جا کر کام کرنا تو بھی کام کر لیتی تھیں، خلا طلاق کی نوبتیں زیادہ نہیں آتی تھیں، دیور اور جیٹ سے منہ لگانے کی نوبت زیادہ نہیں آتی تھی، اور بچوں کے سلسلے میں ہم دو ہمارے دو کے بد خیالی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب چیزیں پہلے زمانے کے لوگوں کے کانسیپٹ کی وجہ سے تھیں، اس لیے وہ کامیاب تھے اپنی لائف اور اپنی زندگی میں۔ اور اب کے لوگوں کی جو سوچ بدل گئی ہے، اس کی وجہ سے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی آپ حیدرآباد اور حیدرآباد جیسے جتنے ایریاز ہیں اور شہر ہیں، ان سب جگہوں پر وہ آفیسرز جو بیرو میرج ہوتے ہیں، رشتے لگانے والے جو دفتر قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں جا کر آپ لڑکیوں کا بایو ڈیٹا مانگیے، ان پڑھ لڑکیوں کا بایو ڈیٹا اگر آپ کو 200 ملے گا، پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا بایو ڈیٹا آپ کو 500 ملے گا۔ ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، جبکہ کانسیپٹ یہ تھا کہ پڑھی لکھی ہو تو رشتے اچھے آئیں گے، جبکہ حال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیوں کے بایو ڈیٹے 500 رکھے ہوئے ہیں، ایک رشتہ بھی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اور تو اور اس میں سے بعض وہ ہیں جو شادی ہونے کے بعد 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد خلا یا طلاق ہو گئی، سیکنڈ میرج کے لیے بایو ڈیٹا آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو اور تعجب ہوگا، انسٹاگرام اور فیس بک پر ایک ایسی لنک بھی آج کل زیادہ عام کی جا رہی ہے جس میں ایجوکیٹڈ لڑکیاں، ہائی فائی گھرانے کی لڑکیاں، بہت بڑی ڈگریاں PhD کی ہوئی لڑکیاں سیکنڈ وائف بننے کے لیے بھی تیار ہیں، مجبوراً کہ انہیں کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے۔
सेकेंड मैरिज नहीं बोल रहा हूँ, सेकेंड वाइफ बनने के लिए भी तैयार हैं कि हमें दूसरी बीवी भी बना कर रख लो, लेकिन हमें शादी करना है। 40 साल उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, रिश्ते जैसे उनके काबिल के आना चाहिए था नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर एक बहुत बारीक नुक्ता जिसे लड़की और लड़के वालों ने मिस कर दिया, वो क्या है? लड़के वाले जब रिश्ता मांगने के लिए आए, पढ़ी लिखी लड़की, एजुकेटेड, जॉब करने के काबिल, ये सब सोच दिल में रख के आए, दिमाग में रख के आए, तो फिर कॉलेज, जॉब सेंटर, कॉल सेंटर, ऑफिसेस, आईटी मुलाजमत, इन सब जगहों पर ये लड़के जॉब करके जब देखे, हम हवस रखे हुए थे कि जॉब करने वाली लड़कियां चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जॉब करने वाली लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। वो हमें फर्स्ट हैंड नहीं मिलती हैं, सेकंड हैंड मिलती हैं, बल्कि कितने हैंड के बाद मिलेगी वो भी हम गारंटी नहीं दे सकते। तो अब उन लड़कों का कॉन्सेप्ट बदलना शुरू हो गया कि अब हमें ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए। तो माँ बाप जो अपनी बच्चियों को वो लेवल पर ला कर खड़ा किए थे, अब यहाँ एक नुक्ता जो आ गया कि ऐसी लड़कियां बिल उमूम 80% पाक साफ नहीं हो सकती हैं। शादी से पहले ही इनके अंदर बेहयाई आ चुकी होती है। इस वजह से अब आम आदमी भी, बल्कि नॉन एजुकेटेड तबका भी ऐसी लड़कियों को अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरा रास्ता क्या होगा? अगर इज़्ज़तदार घराने की हैं तो कहेंगी हम सेकंड वाइफ बनने के लिए भी तैयार हैं। अगर बेइज्जत, बेशरम और आज़ाद, फ्रीडम के ख्वाहा हैं, उसके ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर कहेंगे हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, ताल्लुकात बना कर रहेंगे, शादी ही क्या ज़रूरी है? क्या हर दुनिया में हर कुत्ता थोड़ी शादी करता है, हर घोड़ा थोड़ी शादी करता है, हर गधा थोड़ी शादी करता है? इतनी बड़ी मखलूक शादी के बगैर भी ख्वाहिश पूरी करती है, तो हम एक इंसान, कमज़ोर मखलूक, शादी के बगैर क्यों ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? इस वजह से बेहयाई और बदकारी आम होना शुरू हो जाती है। तो हमें लड़के वालों को यह सोचना चाहिए कि हमारी जो सोच जॉब करने वाली लड़की चाहिए, उसकी वजह से समाज में कितनी बेहयाई आती गई। और हम ये कहते हैं कि लड़के वालों से अगर तुम्हारा मुतालबा, तुम्हारे माँ बाप की तरबियत, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा उम्मत मुहम्मदिया में होने का सबूत कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तुम्हारी सोच ये होती कि हम जहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं वहाँ लड़की नमाजी हो, दीनदार हो, बाअखलाक हो, पर्देदार हो, हाफिज़ा हो, आलिमा हो, घर संभालने के काबिल हो, माँ बाप की खिदमत करके दिल जीतने वाली हो, ऐसे मुतालबे वाले लड़के अगर ज़्यादा होते मार्केट में तो हम गारंटी से कहते कि लड़की वाले भी वो मयार पूरा करना शुरू कर देते। कि अब चूँकि डिमांड लड़कों का यह है कि लड़की बाहया हो, पर्दादार हो, कॉलेज गई हुई ना हो, खिदमत गुजार हो, दीनदार हो, तो फिर लड़की वाले भी अपनी बेटियों को वैसा बनाते। तो पहला मर्ज़ है लड़के वालों की तरफ से मुतालबे, ये बेहयाई के मुतालबे हैं जिसकी वजह से लड़की वाले मजबूरन जॉब करने पर आमदा हो जाते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि घर में बहू जॉब वाली तो आ जाती है लेकिन उसकी हया चली जाती है, घर में बहू ऑफिस संभालने वाली तो आ जाती है लेकिन घर बर्बाद करने वाली बन जाती है, घर में बहू वो बॉस को खुश करने की फ़िक्र तो करती है लेकिन शोहर को खुश करने की फ़िक्र नहीं करती है, घर में आने वाली बहू वो एम्प्लॉइज़ को साथ लेके चलने का तो मलका पैदा कर लेती है लेकिन अपने देवरानी जेठानी ख़ानदान को साथ लेके चलने का मलका उसके अंदर पैदा नहीं होता है। वो इतने रिलेशंस पैदा कर लेती है कि अब उसे फैमिली की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। नतीजतन ऐसे लड़कियों के खुला तलाक़ के वाक़यात ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और औलाद जो माँओं की गोद में तरबियत पाना चाहिए था वो माँओं की ममता, शफ़क़त और तरबियत से महरूम हो जाती है। खुला तलाक़ के बाद दोनों पढ़े लिखे माँ बाप कोर्ट कचहरी में केसेस लड़ते रहते हैं। मासूम दूध पीते बच्चे जो माँ और बाप की गोद और कंधों पर पलना फूलना खेलना चाहिए था वो अदालत के सामने रखे हुए टेबल पर दूध का बॉटल लेके पड़े रहते हैं क्योंकि माँ बाप अंदर केस लड़ रहे हैं। अब कोई इनका सपोर्ट करने वाला नहीं है। और बहुत से ऐसे भी हैं लड़के शादी के मौके पर, अगर मिसाल के तौर पर लड़की गरीब घराने की थी, माँ बाप ने उसे पढ़ा लिखा कर एजुकेटेड बना दिया, घर चलना मुश्किल है, माँ बाप बूढ़े हो गए, अब ये लड़की मजबूर है जॉब करने पर इस वास्ते कि इसके भाई की कमाई उतनी नहीं है या भाई ही नहीं है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, वो कमा नहीं सकते हैं। अब ये लड़की अपने पढ़ाई की और डिग्री की वजह से जॉब करने पर मजबूर है। वो ये सोच कर जॉब करती है
جب تک میری شادی نہ ہو جائے اس وقت تک میں جاب کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاؤں گی. جب شادی ہو جائے گی تو میں اپنے سسرال اور اپنے شوہر کے گھر جاؤں گی تو شوہر مجھے جاب کرنے نہیں دے گا اور شوہر کے ساتھ میں فیملی میں رہوں گی, ہاؤس وائف بن کے رہوں گی, ایک خوشحال زندگی گزاروں گی. ادھر ماں باپ کی بھی خدمت کرو, ادھر کمپنی اور آفس میں جاب کر کے ڈبل ٹینشن لو, ڈپریشن میں آؤ, نیند کی گولیاں کھا کے سو, نشہ کرنے کی عادت لا لو. ان سب سے چھٹکارا مل جائے گا. شادی سے پہلے مجبوری کی وجہ سے جاب کر رہی تھی, لیکن رشتہ ایسا آیا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد بھی جاب کرنا ہوگا. شادی کے بعد آپ جاب نہیں چھوڑ سکتے. تو اب یہ لڑکی کیا ہو جاتی ہے؟ دھوبی کے گھاٹ کا گدھا. ادھر بھی محنت کرے, ادھر بھی محنت کرے, گھر کی صفائی بھی وہ کرے, بچوں کو بھی وہ سنبھالے, ساس سسر کی بھی خدمت کرے اور آفس میں 6 سے 8 گھنٹے جاب بھی کرے. ادھر سے بھی ٹینشن, ادھر سے بھی ڈپریشن. اس طرح مجبوراً بعد شادی کے بعد بھی جاب کرنے کی شرط پر نکاح کرتے ہیں. اور یہ ماحول جب بن گیا تو پھر لڑکی والوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ اگر دیندار گھرانے کا رشتہ آتا ہے تو لڑکی والے اتنے ایڈوانس ہیں کہ وہ لڑکے والوں سے منگنی کے ٹائم پر صاف بول دیتے ہیں, ہماری لڑکی جاب کرتی تھی, شادی کے بعد بھی جاب کرے گی, آپ اسے روک نہیں سکتے. کون بول رہے ہیں؟ ماں باپ بول رہے ہیں. کون بول رہی؟ لڑکی خود بول رہی ہے کہ میں شادی سے پہلے جاب کرتی تھی, مجھے آزادی چاہیے, میں گھر میں بیٹھ کے قید خانے میں نہیں رہ سکتی. اگر آپ کو منظور ہے تو شادی کیجئے, منظور نہیں ہے تو جائیے. یہ لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ ہم شادی کے بعد بھی جاب کریں گے. اس کی وجہ سے وہ گھر کے کام کو ترجیح دینا نہیں چاہتی ہے. اور سماج بھی ماشاءاللہ ایسا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ برتن دھوئے گھر میں بیٹھ کر, اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ کپڑے دھوئے گھر میں بیٹھ کر, اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ پیمپر بدلتے رہے گھر میں بچے کے. اتنا پڑھا لکھایا کیوں؟ اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ باس کو خوش کرے. اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کیوں کہ ہر ویٹر کو خوش کر سکے. اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کیوں؟ ایئر ہوسٹس بن کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنا جسم سفر کرنے والے مسافروں کو دکھائے. اتنا پڑھا لکھایا کیوں؟ اس واسطے کہ پرموشن کی خاطر اپنے باس کے ساتھ ایک رات گزار سکے. اس واسطے اتنا پڑھا لکھایا ہے. شرم آنی چاہیے لڑکیوں کو یہ تانے دیتے ہوئے کہ تم اتنا پڑھا لکھایا اس واسطے کہ اسے گھر سے باہر نکال کر باہر کی بازاری عورت بنانا ہے, گھریلو عورت نہیں بنانا ہے. پڑھانے لکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد انسان کے سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, بڑی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. ویسی سوچ والی عورت اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو بچوں کو بڑا بنائے گی, اور جب بچوں کو بڑا پڑھا لکھا بنائے گی تو قوم کو بڑے ذہن والی نسل ملے گی, قوم ملے گی. عورتوں کو اس واسطے پڑھایا نہیں جاتا کہ وہ خود باہر نکل کے آ جائے. اس کی مثال ہم یہ کہتے ہیں, دیکھو سب سے زیادہ بڑا سایہ دار درخت کہ اس کا سایہ دور تک جاتا ہو, اس کے پھل پتے پھول ڈالیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں, تو آپ بتائیے ایسے جون سے بھی درخت ہوں, خواہ وہ املی کا درخت ہو, خواہ نیم کا درخت ہو, خواہ پیپل کا درخت ہو, کوئی اور درخت ہو, آپ سب جانتے ہیں کامن سینس رکھنے والا, سایہ دینے والا درخت, پھل پھول ڈالیاں پھیلا کر سماج کو ہوا دینے والا درخت, اس درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی تک گڑی ہوئی رہتی ہیں. اگر ویسے بڑے درخت کی جڑیں زمین کے اوپر رہیں گی تو وہ درخت کبھی اتنا بڑا پھل پھول کر ڈالی والا ہوادار نہیں بن سکتا ہے. سایہ دار درخت بننے کے لیے اس کی جڑوں کو زمین کے 4-5 میٹر بلکہ 4-5 کلومیٹر اندر تک گڑے رہنا پڑتا ہے کہ زمین کے اندر کا پانی لے کر وہ جیے گا, زمین کے اوپر کے پانی کی اسے ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ سماج میں بھی یہ سارے مرد اور نوجوان معاشرے کے لیے سایہ دار بننا ہو, پھلدار بننا ہو, نفع بخش بننا ہو, فائدہ مند بننا ہو, تو ان نوجوانوں کو پالنے والی مائیں بھی پردے کے اندر رہنا چاہیے. جیسے جڑیں زمین میں گڑی رہتی ہیں, جیسے زمین میں جڑیں مضبوط طریقے سے پناہ لی ہوئی رہتی ہیں, ویسا ان کو پرورش کرنے والی مائیں بھی پردے کے اندر, وہ حیا کے اندر رہیں گی, تو پھر سماج میں یہ نوجوان بھی حیادار, پھلدار, فائدہ مند, نفع بخش پیدا ہوں گے. اس واسطے آپ نے سنا کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بے حیا تھی, نعوذ باللہ. آپ نے سنا علامہ
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بے حیا تھی، ناؤز باللہ، جاب کرنے والی تھی۔ آپ نے سنا کہ جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، جتنے علماء گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، حکمران گزرے ہیں، ان سب کی مائیں جاب کرنے والی تھیں، ملازمت کرنے والی تھیں۔ وہ پردے میں رہ کر ان کی تربیت کی ہے، جب جا کے ملک کو حکمران بھی ملے، سائنسدان بھی ملے، ڈاکٹرز بھی ملے، لیکن ایسے ملے کہ انہیں دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں تربیت دینے والی کوئی بہت بہترین ماں ہے کہ ایسے بچے کو جنم دی ہے۔ اور آج جو لوگ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، بینک میں جاب کرتے ہیں، آفیسز میں جاب کرتے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ جب ایسا لٹیرا ہے تو اس کا باپ کیسے ہوگا، یہ جب اتنا چور اچکا ہے تو اس کا باپ کیسے ہوگا۔ چونکہ درخت جیسے ہوتا ہے پھل بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تربیت دینے والوں کے اندر وہ مزاج باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے اولاد ہر جگہ پر لٹیری بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی نظر میں کتنے ڈاکٹر ایسے ہوں گے جس کے پاس آپ ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد دعا دے کے نکلتے ہو، بہت اچھا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو برکت دے، لمبی عمر دے، صحت دے۔ آپ سیڑھیاں اترتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے اترتے ہیں، کیونکہ آپ کو 80% ایسے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑ رہا ہے جو لٹیرے، چور، ظالم درندے ہیں۔ اور آپ کسی بینک مینیجر کے پاس چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، گورنمنٹ کا کوئی سرکاری کام ہو وہاں چلے جائیں، سیڑھیاں اترتے ہوئے اس آفیسر کو آپ دعا دیتے ہوئے نکلتے ہیں یا بولتے ہیں سالے سب کے سب لٹیرے ہیں، حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تربیت کرنے والا ماحول ان ماؤں کا انہیں نصیب نہیں ہوا ہے، ان پاکیزہ ماں باپ کا انہیں نصیب نہیں ہوا ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ لڑکوں کا مطالبہ پہلے بدلے کہ ہمیں جاب کرنے والی لڑکیاں نہیں، گھر سنبھالنے والی لڑکیاں چاہیے۔ ہمیں باس کو خوش کرنے والی بہو نہیں، شوہر کو خوش کرنے والی بہو چاہیے۔ ہمیں امپلائیز کو ساتھ لے کے چلنے والی بہو نہیں، گھر اور خاندان کو ساتھ لے کے چلنے والی بہو چاہیے۔ دوسری بات، ملازمت کرنے کے جب شوق پیدا ہوا تو بہت سی لڑکیاں وہ ہیں جو کال سینٹر میں بھی کام کرتی ہیں، وہاں سے بھی کمانا چاہتی ہیں۔ کال سینٹر میں کام کرنے والی لڑکیوں کا حال کیا بتائیں، رات میں بھی جاب کرنا پڑتا ہے۔ نائٹ شفٹ جب ہوتی ہے، رات کی تنہائی میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ کر پوری رات جاب کرتی رہیں گی، موڈ خراب نہیں ہوگا؟ آدمی کو گندے خیالات نہیں آئیں گے؟ اور جب یہ ساتھ جاب کرنے والی کال سینٹر میں جس کیب کے ذریعے سے گھر سے آفس تک جاتی ہیں، اس کیب میں آفس کی کیب آئے گی، اسے گھر سے لے گی، یہاں سے اسے پک کرے گی، اسے یہاں سے لینے کے بعد آگے جا کے دوسرے لڑکے کو وہاں سے لے گی، تیسرے لڑکی کو لے گی، ایک لڑکا دو لڑکیوں کے بیچ میں یا ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں۔ کیب سے جاتے ہوئے ہی ان کا آپس میں اتنا ٹچ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ رہتے رہتے آدمی دوستی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ رات دیر تک تنہائی میں اکیلے میں رہ کر ایسی کیبن میں بیٹھیں جہاں پر ایک لڑکا دو لڑکیاں ہیں یا ایک لڑکی دو لڑکے ہیں، تو پھر رہتے رہتے دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے، کوئی ویڈیوز ایسی نظر سے گزر جاتی ہے، کوئی ایسی سیکس کی ویڈیوز سامنے پڑ جاتی ہے، اب یہ تنہا لڑکی دو لڑکے یا ایک لڑکا دو لڑکیاں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی ہیں، وہیں بدکاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے بدنامی کے لیے ایک لفظ بولنا کافی ہے، کون تھی بھائی؟ کال گرل تھی۔ کون تھی بھائی؟ کال گرل تھی، بس اتنا بول دو لوگ سمجھ جائیں گے کہ بے حیا لڑکی تھی۔ اب ان کا مستقل ایک دھندا، ایک بزنس بن چکا ہے۔ اب اس بزنس سے وہ بدنام جب ہونا شروع ہوئی ہے، جب دیکھا گیا کہ ان کے آفیسز کے ڈسٹ بن میں، کچرا کنڈی میں کنڈوم زیادہ پڑے رہتے ہیں، ابارشن کے کیسز زیادہ آتے ہیں، تو پھر وہ اپنی بدنامی کو بچانے کے لیے ایک اچھا نام ایجاد کیا کہ انہیں بدکار، زناکار، بے حیا، بے شرم نہ بولو، انہیں سیکس ورکرز بولو۔ جیسے تمہیں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل گئے تو بریانی لا کر رکھنے والی لیڈی ہو سکتی ہے، پانی لا کے رکھنے والی ویٹر وہ لڑکی ہو سکتی ہے، جیسے کھانا بریانی مندی تمہیں وہاں سب لا کر دے رہی ہے، ویسا تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے کیوں بے عزت کر رہے ہو؟ بے حیائی اور بے عزتی کو اچھے لیبل سے ڈھانپنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے بدکاری کے مرتب ہونے والے اثرات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات، آئی ٹی میں ملازمت کرنے والے مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، کس سے دوستی ہو رہی ہے، کس سے دوستی نہیں ہو رہی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جو لوگ آئی ٹی میں جاب کرتے ہیں ان پر اتنا ڈپریشن رہتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کو ان کو بریک دینا پڑے گا تھوڑا فری مائنڈ ہونے کے لیے، پھر ہر 2 مہینے 3 مہینے میں ان کو کوئی پارٹی رکھنا پڑے گا اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے،
اس پارٹی میں ان کے لیے شراب بھی فری، مخصوص طریقے سے 2 بوتل 2 پیک تم فری لے سکتے ہو، اس کے بعد پیسہ دینا پڑے گا، اور ناچنا بھی فری، لڑکیوں کے ساتھ آپس میں ڈانس کرنا بھی فری۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جہاں پر آئی ٹی جاب کرنے والے کو جو کارڈ دیا جاتا ہے وہ اس کلب میں یا اس پب میں وہ کارڈ دکھا دے تو فری انٹری ہو جائے گی آپ کی، دوسرا آدمی نہیں جا سکتا وہاں پر، صرف آئی ٹی جاب کرنے والے ہی جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے، اس واسطے کہ یہ بے حیائی صرف ان کو دی جا رہی ہے، دوسروں کو یہ بے حیائی نہیں دی جائے گی، اور وہ بڑے عزت دار شمار ہوتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں ہم نے دیکھا، ہمارے ایک دوست نے سنایا، مسلمان لڑکیاں دور دور علاقوں سے آنے والی، جب ان کے یہاں ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، سب اپنے اپنے گاؤں شہر میں رہتے ہیں، یہ کہیں کرائے پہ رہتی ہے، یہ ٹینشن فری کرنے کے لیے نشے کی عادت شروع ہو جاتی ہے، گانجے کی عادت شروع ہو جاتی ہے، اور نشے اور گانجے میں آدمی کیا کرتا ہے خود اسے پتہ نہیں چلتا۔ کئی مسلمان لڑکیاں آئی ٹی میں جاب کرنے والی، غیر مسلم لڑکیوں کو تو ہمیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ سب چیزیں جائز ہیں، اسے فریڈم کہا جائے گا، مذہب کا حصہ کہا جائے گا۔ مسلمان لڑکیاں شراب اور نشے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ ایک دوست نے سنایا، آئی ٹی میں جاب کرنے والی مسلمان لڑکی، آندھرا کی رہنے والی، آندھرا صرف اس واسطے کہہ رہے ہیں صرف وہاں کی لڑکیاں برے نہیں ہوتی ہیں، قصہ اس کا ہے، ورنہ تو ہر ایریے کی لڑکیاں تقریباً ایسے بدکاریوں میں اور نشے میں مبتلا ہیں جو آئی ٹی میں جاب کرتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے وہ کرامت ہے، وہ بزرگی ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی آئی ٹی میں جاب کرتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت رکھا ہے تو وہ کسی ولی سے کم نہیں ہو سکتا، ایسا ماحول وہاں پر رہتا ہے۔ اب وہ لڑکی خود شراب پی کر نشے میں ہو کر غیر مسلم لڑکے کو فون کر کے دباؤ ڈال رہی ہے کہ میرے کمرے میں آؤ۔ اب اتفاقاً وہ لڑکا تھا شریف گھرانے کا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہاں پر کوئی عزت محفوظ رہنے والی نہیں ہے، وہ اپنی جان بچا کر نکل رہا ہے غیر ہوتے ہوئے، کس سے؟ اس لڑکی سے جسے حیا کی تعلیم دی گئی تھی۔ اب آپ بتائیے یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا مجبوری پیش آئی کہ ایک لڑکی کو اپنا 400 کلومیٹر کا شہر چھوڑ کر 400 کلومیٹر دور سفر کر کے یہاں کسی ہاسٹل میں کرائے پر لے کر جاب کرتے ہوئے ان حالتوں سے گزرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یہ گناہ بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمان لڑکیاں جب جاب کرتی ہیں تو نشے اور شراب کے عادی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ آئی ٹی میں جاب کرنے والی مسلمان لڑکیوں کے لیے مستقل طور پر دشمنوں کی طرف سے ایک ایسی گینگ مستقل آئی ٹی میں جاب کر رہی ہے جو مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر انہیں محبت کے جال میں پھنسایا جائے، ان سے اپنا عاشق بنایا جائے، انہیں خوب کھلا پلا کر، لٹا کر، پیسے دے کر، قرضے دے کر، انہیں ان کے گھر تک ڈراپ کر کے، انہیں لفٹ دے کر، ان کے ساتھ گھل مل کے دوستیاں کر کے ان کی عزت لوٹی جائے، اس کا ویڈیو بنایا جائے، اس کے بعد اسے بلیک میل کیا جائے، پھر اس کے بعد اسے گینگ ریپ کیا جائے۔ یہ سارے مراحل سے پار کیا جاتا ہے مستقل بھگوا لو ٹریپ کے ذریعے سے، جس میں کئی لڑکیاں اس میں بھی مبتلا ہوتی جاتی ہیں۔ رمضان جیسے مبارک اور مقدس مہینے میں مسلمان لڑکی آئی ٹی میں جاب کرنے والی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر مندر میں منڈپ پر پھیرے لیتے ہوئے غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے، اس کے ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، اسے جواب بھی نہیں ملتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ نے تو گھر کے ٹی وی کو بند رکھا، موبائل کو بند رکھا رمضان کے مہینے میں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور لڑکیاں خود غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس واسطے کے راستے ویسے فراہم کر دیے گئے۔ کتنی لڑکیاں وہ ہیں جو سپر مارکیٹ میں کام کرتی ہیں، میڈیکل کلینک میں کام کرتی ہیں، میڈیکل اسٹور میں کام کرتی ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، لیب ٹیکنیشین میں کام کرتی ہیں۔ متوسط درجہ بھی اس وقت مڈل کلاس کی لڑکیاں بھی مجبور ہوتی جا رہی ہیں مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے کہ وہ جاب کریں۔ عزت دار گھرانے، مالدار گھرانے کے لڑکیوں کو جاب کرنا فیشن بنتے جا رہا ہے، ان کو آوارگی، فریڈم اس میں دکھ رہا ہے کہ ہم جاب کے لیے باہر نکلیں گے تو ہمارے دوست بنیں گے، ریلیشنز بنیں گے، تعلقات بنیں گے۔ یہ تعلقات بنانا ایک طرح کا بڑا چیلنج بن گیا اس زمانے میں، اس واسطے لڑکیاں باہر نکلنے کو پسند کرتی ہیں۔ لڑکے لڑکیاں جب ساتھ بیٹھتے ہیں، لنچ میں ساتھ رہتے ہیں، ڈنر میں ساتھ رہتے ہیں، پکنک میں ساتھ رہتے ہیں، آؤٹنگ میں ساتھ رہتے ہیں، فنکشن میں ساتھ رہتے ہیں، اور ہر 3 مہینے میں ان کا کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے، کرسمس ہوتا ہو، گنیش کا ہوتا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یا وفات کا دن منایا جاتا ہو، عیسائیوں کی طرف سے ہولی کا دن منایا جاتا ہو، ایسے سارے فیسٹیول اور تہوار میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو وش کرنا یہ ضروری سمجھا جاتا ہو،
آہستہ آہستہ ان کے اندر مذاق چھیڑم چھاڑی ایسی بھی شروع ہو جاتی ہے جو بالکل ایک بیوی ایک شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ کسی لڑکے سے قرض لے لیتی ہے، فنکشنوں میں شرکت کرتی ہے، بائک میں کوئی 2-4 مرتبہ اسے لفٹ دے دیتا ہے، آہستہ آہستہ بدکاری اور ناجائز تعلقات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ جاب کرنے والی ہونا اس زمانے میں ایسا سمجھنے میں آتا ہے کہ فکری آزادی جس کو حاصل ہے، فریڈم اپنے دماغی لحاظ سے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، وہ سب ان برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی دیکھے جا رہے ہیں، حیدرآباد کا ایریا دیکھ لیجئے، ہائی ٹیک سٹی کافی مشہور بھی ہے، آئی ٹی میں ملازمت کرنے والے ہندوستان کے مغربی حصے کے مختلف علاقوں سے، یو پی سے ہو، راجستھان سے ہو، آندھرا سے ہو، یا ادھر کے جنوبی علاقوں سے ہو، لڑکیاں یہاں آ کر رہتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، شہر چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں یا ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہوٹلوں کا کھاتے ہیں، پکانا مشکل ہے، تو پھر ایسے واقعات بھی دسیوں بار آ جاتے ہیں۔ ہم اس واسطے وہ واقعہ نام لے کر نہیں سنا سکتے کہ پھر توبہ کرنے کے لیے فون کرنے والے، رجوع کرنے والے پھر توبہ کے راستے بھی بند سمجھ لیں گے کہ ہم ان سے توبہ کا راستہ پوچھے تھے، ابھی ہماری بات بیان کر دیے، اس سے ہماری عزت چلی گئی۔ حالانکہ عزت نہیں جاتی ہے، اس سے مثالی نمونے ملتے ہیں کہ ایسے توبہ کرنے والے بھی ہیں، تو جو مبتلا ہیں انہیں ایک راستہ ہے کہ توبہ کرنے کا راستہ تمہیں کھلا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے بار مجھے ابارشن کرانا پڑا جاب کے درمیان، جاب پیریڈ میں مجھے 4 مرتبہ ابارشن کرانا پڑا، 9 مرتبہ ابارشن کرانا پڑا۔ وہ آپ بتائیے کیا حالات گزر رہے ہوں گے۔ آئی ٹی میں گھر سے لے کر کیاب جو جاتی ہے آئی ٹی میں جاب کرنے والوں کے لیے، اس کیاب سے بھی دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کمپنی کی کیاب میں لڑکا لڑکی پاس بیٹھ کر تعلقات شروع ہو جاتے ہیں۔ آٹو والوں سے پوچھ لیجئے، کیاب چلانے والوں سے پوچھ لیجئے، رات کے وقت ایسے آئی ٹی کمپنیوں سے آٹو میں یا کیاب میں لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کر جب وہ لاتے ہیں گھر تک یا ان کے روم تک ڈراپ کرنے کے لیے، تو خود بتاتے ہیں کہ نشے میں رہتے ہیں، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں، اس حالت میں رہتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم داڑھی رکھ کر بھی کیاب چلانا پڑتا ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی چلانا پڑتا ہے، ایسی لڑکیوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے آئی ٹی والوں کے لیے مستقل ایسے کلب بھی ہیں، پب بھی ہیں، جہاں پر شراب کھانے اور ناچنے کے راستے پورے فری کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، بہنوں کا نکاح کرنے کے لیے، بیٹیوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمارا نظریہ اور سوچ کیا ہونا چاہیے۔ والدین جاب کرنے والی لڑکی کی شادی جلدی کرنا نہیں چاہتے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، لڑکی خود کماتی ہے، تو اس بیٹی کے لیے معیاری سے معیاری رشتے آتے ہوں تو بھی ماں باپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نہیں ہمارے بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ اچھے رشتے ہوتے ہیں پھر بھی ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میرے ماں باپ میرے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا یا حضرت جبرائیل خود پیغام لے کے آئیں گے، اس امید پر انتظار کرتے کرتے 35-40 سال کو جب پہنچ جاتی ہیں، پلٹ کر جب دیکھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں نہیں تھے، اس سیلری کی ہوس میں تھے جو بیٹیاں گھر کما کر لا رہی تھی۔ اور اگر کہیں بیٹی کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے کہ مجھے شادی چاہیے، 8 سال سے جاب کر کے کما رہی ہوں اور میری عمر 30 سال ہونے آ رہی ہے، اور کون سا رشتہ ملے گا، تو شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد بعض ایسی شیطان کی مائیں ہیں جو اس کے سسرال میں ایسی باتیں کر کے رشتے کو خراب کر دیتی ہیں، نوبت پھر خلا طلاق تک واپس آ جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ماں اپنی بیٹی کو واپس لا کر اپنے گھر میں بٹھاتی ہے اور جاب چلتی رہتی ہے۔ کئی لڑکیوں کا انٹرویو لیا گیا کہ آپ لیٹ میرج کیوں ہیں، تو 10 لڑکیوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر ظلم کیا ہے، کیونکہ ہمارے رشتے کے انتخاب میں انہوں نے بہت دیری کر دی ہے۔ اس میں ظالم ماؤں کا بھی قصور ہے اور ظالم ماں باپ کا بھی قصور ہے، اپنی بیٹیوں کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنا لینا۔ شادی کے بعد اگر اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، اگر شرابی شوہر مل جاتا ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کا دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، یا کمانے کے قابل ہونے کے باوجود بھی کمانے کا ٹینشن نہیں ہے، تو ایسے موقع پر وہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جاب کرے، وہ ٹیوشن سینٹر چلائے، وہ کچھ اور کام کرے۔ عورت بیچاری گھروں میں جا کر کام کرتی ہے، کمپنیوں میں جاتی ہے، جاب کرتی ہے، لڑکیوں کی بھی پرورش کرتی ہے، اسی کی سیلری سے
یہ گدھا سانڈ کی طرح بیوی کی کمائی سے پیسے لے کر شراب اور نشے کرتا رہتا ہے. مدت گزر جاتی ہے, عورت کو اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی, یہ پیسہ لے کر نشہ کرتے ہوئے دوسری بازاری عورتوں کے ساتھ رات گزار کے آتا ہے. ہوتے ہوتے خود یہ عورت بھی بے حیا ہونے پہ مجبور ہو جاتی ہے, اس کی لڑکیاں بھی آوارہ آزاد مزاج بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے نکاح کے سلسلے میں, جاب کے سلسلے میں غیر سنجیدگی کی وجہ سے. جاب والی لڑکیوں کے رشتے میں لوگ سمجھ رہے تھے جاب والی لڑکیاں ہوں گی تو بہت آسانی سے رشتے مل سکتے ہیں. ہمارا تجزیہ یہ ہے, کمانے والی لڑکیوں کے رشتے جب آتے ہیں تو ڈیمانڈ بھی ہائی لیول کے ہوتے ہیں. کتنے لڑکیاں وہ ہیں جن کے ماں باپ 50 تولے سونا, 40 تولے سونا, فلاں گاڑی, فلاں کار دینے تیار ہوئے, لیکن پھر بھی رشتہ اس واسطے ٹوٹ گیا. لڑکے والوں نے 40 تولے مانگا تھا, لڑکی والے 35 پہ راضی ہوئے, 5 تولے پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا, اس واسطے رشتہ ٹوٹ گیا. جاب والی ہونے کی وجہ سے فری میں کر کے جانے والے بھی نہیں ملتے ہیں, ڈیمانڈ والے زیادہ ملتے ہیں, جس کی وجہ سے دونوں طرف سے مطالبات بدل جاتے ہیں. اب وہ جاب کر رہی ہے تو وہ بھی لڑکا کیسے تلاش کرے گی؟ لندن میں جاب کر رہا ہو, US میں جاب کر رہا ہو, وہاں کا اسے گرین کارڈ مل چکا ہو. ایسے لڑکے کو وہ لڑکیاں بھی تلاش کرتی ہیں, جس کی وجہ سے لیٹ میرج ہوتی ہیں. نہ انہیں لندن کا ملتا ہے, نہ امریکہ کا ملتا ہے, آخرکار گلی کا بھی نہیں مل پاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کمانے کے بعد خرچ کرنے کے مسائل کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. خرچ کرنے کے مسائل, لڑکی کما کر لا رہی ہے, لانے کے بعد پورا پیسہ خود رکھ لے گی, اپنی مرضی سے خرچ کرے گی, یا پورا شوہر کے حوالے کرے گی, یا پورا ساس کے حوالے کرے گی. لڑکی کے سسرال والے کہتے ہیں کما کے لانا, پورا ہمارے حوالے کرنا, ہم تم کو دیں گے, جو ضرورت ہے وہ ہم پوری کریں گے. کتنے سال تک لڑکی لا کر کما کے دیتے رہے گی. دینے کے بعد شوہر آوارگی کر رہا ہے, ساس پاؤڈر کے لیے بھی ساس سے پیسہ مانگو, تیل کے لیے بھی ساس سے پیسہ مانگو, بچوں کے دودھ کے لیے بھی پیسہ مانگو, حتیٰ کہ جاب کو جانے کے لیے جو آٹو اور کیب بک کرنا ہے اس کے کرائے کے لیے بھی ساس سے مانگو. تو پھر لڑکیاں کب تک ایسے مجبوری سے چلیں گی؟ اب بالکل پلٹ جاتا ہے کایا, ایک پیسہ نہیں دیا جاتا, میں لاؤں گی, میرا ہے, میں خرچ کروں گی, میری مرضی ہے. اب جب یہ مرضی کی بات شروع ہو جاتی ہے, سسرال ساس اور بہو میں نہیں جمتی, شوہر اور بیوی میں نہیں جمتی ہے, ہوتے ہوتے نوبت خلا طلاق تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے بیوی اگر کما رہی ہو جائز طریقے سے, وہ پورا کا پورا مال بیوی کا ہے, شوہر کو بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. بیوی اگر ماہانہ 2 لاکھ روپے بھی کما رہی ہو, یا اس کے باپ کی طرف سے دیے گئے ملگیوں اور گھروں کی وجہ سے اسے ماہانہ 40-50 ہزار کرایہ آ رہا ہو, پھر بھی بیوی کو پالنے کی ذمہ داری شوہر پر ہی ہوتی ہے. شوہر ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں خود 1 لاکھ روپے کرایہ آ رہا ہے, میں تمہیں کیا پالوں, میں تمہیں کیا کپڑے لا کر دوں. شوہر کو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے, پالنے کی ذمہ داری ابھی بھی شوہر پر ہی ہوتی ہے. جب شریعت یہ بولتی ہے کہ بیوی ماہانہ 1 لاکھ روپے کمائے تو بھی تمہاری پرورش کی ذمہ داری شوہر پر ہے, تو تم کمانے کا ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اس کمانے کے راستے سے بے حیائی کے راستے کیوں کھولنا چاہتے ہو؟ جس کی وجہ سے ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ خلا طلاق کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. اب آپ سمجھ لیجئے ایسی جاب سے کیا حاصل جس کے بعد انسان کا گھر اجڑ جائے, فیملی برباد ہو جائے, خاندان برباد ہو جائے. یہ سب وہ نتائج ہیں جسے ہم لوگ سمجھنے تیار نہیں تھے, اور شاید ابھی بھی نہیں ہیں. بعض لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ لڑکیوں کے جاب کے سلسلے میں 2 جمعہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس 1 جمعہ کافی تھا. دماغ جو بند تھا, دماغ کی کھڑکیاں جو بند تھیں کہ کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں. جاب پر کوئی لڑکی اترتی ہے, اسے کیسی کیسی چیزوں سے واسطہ کرنا ہونا پڑتا ہے. یہ احساس اپنی بیٹی کے بارے میں کرو, یہ احساس اپنی بیوی کے بارے میں کرو کہ میری بیوی جاب کو نکلتی ہے تو کن مراحل سے پار ہو کے جا رہی ہے, میری بیٹی کن مراحل سے پار ہوتی جا رہی ہے. تو اگر میں باپ کہلانے کے قابل ہوں, کیا میری بیٹی کو ایسے راستے میں چھوڑوں گا, میری بیوی کو ایسے کام کے لیے میں بھیجوں گا؟ یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے, اس واسطے دماغ بنایا جا رہا ہے. اور یہ بھی دیکھو IT میں جاب کرنے والے کبھی کبھار ان کو لڑکے ہونے کے باوجود بھی لڑکوں کا کہہ رہے ہیں, ان کو بھی نائٹ شفٹ. امریکہ میں دن ہے, یہاں رات ہے, تو بھی جھک مار کر آپ کو یہاں رات میں جاب کرنا پڑے گا, چونکہ آپ امریکہ کے نوکر ہیں. تو وہاں دن ہوگا, پھر بھی یہاں رات میں آپ کو نائٹ شفٹ میں جاب کرنا پڑے گا. اور تو اور کیا مذاق بنایا IT والوں نے, 15 دن ڈے میں نائٹ شفٹ ہوگی, 15 دن نائٹ شفٹ ہوگی. آدمی کا دماغ خراب ہو جائے گا. 15 دن رات میں سویا, اب 15 دن دن میں سوئے گا, نیند آئے گی کہاں اس کو؟
رات میں سونے والا اچانک رات میں جاگنے کی عادت پڑ جانا، دن میں سونے کی عادت شروع ہو جانا، صحت برباد ہو جاتی ہے، آدمی نیند کی گولیاں کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، گھر والوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے کمپنی اور آفس میں ہی دوستیاں شروع کر لیتا ہے، نشے کا عادی بن جاتا ہے، اب اس سے بھی گھر اجڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تو اور ہر تہوار میں شرکت، ہندوانہ کلچر۔ ایک صاحب نے سنایا کہ ان کا ایک آئی ٹی میں جاب کرنے والی مسلمان لڑکی کا شوہر دیندار ہے، داڑھی کرتے پاجامے والا ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، لیکن بیوی جاب کر رہی ہے آئی ٹی میں۔ ہوتے ہوتے ایسی حالت بھی آ گئی کہ ہندوانہ کلچر کے موقع پر، کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع پر وہی دیندار شوہر کی لڑکی اس فیسٹیول میں ساڑی پہن کر اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اسٹیج پر ناچ رہی ہے، اور یہ صاحب ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، یہ ان کو پتہ تک بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا چلتا ہے۔ اور بعض بھولے بھالے لوگ ہمیں خیال کرتے ہیں کہ علماء کو یہ سب کہاں سے معلوم ہوگا کہ وہاں کیا چلتا ہے، آپ بھی کبھی آئی ٹی میں جاب کیے کیا، آپ بھی کبھی آئی ٹی میں جا کے دیکھ کے آئے کیا؟ جو آئی ٹی میں جاب کر رہے ہیں ان سے پوچھ لو، وہ اگر بولیں کہ یہ باتیں سب صحیح ہیں تو پھر میں گئے بغیر بھی بول رہا ہوں تو صحیح ہے، اور اگر وہ بولیں کہ غلط ہے تو پھر میں ابھی اسی بیان میں بولتا ہوں کہ جو کچھ میں بولا وہ غلط ہے، سب بھول جاؤ، اور اگر صحیح ہے تو پھر آنکھیں کھولو اور اپنی گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کی حفاظت کے راستے بناؤ۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا آئی ٹی میں جو جاب کرتے ہیں اس میں دو طرح کی جاب ہوتی ہے، ایک ٹیکنیکل اور ایک نان ٹیکنیکل۔ ٹیکنیکل جو جاب ہوتی ہے یہ بہت ڈپریشن والی ہوتی ہے، جس کے لیے ہر 2 گھنٹے میں بریک ملنا، ہر 2-3 مہینے میں کوئی تہوار اور فیسٹیول ہونا تاکہ ان کا ڈپریشن ختم ہو۔ اور جو نان ٹیکنیکل ہوتا ہے اس میں تو چیٹنگ سے، کالز کے ذریعے سے اس کو جواب دو، اس کا فون ریسیو کرو، اس کو جواب دو، اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ نائٹ شفٹ بھی اسی میں ہوتی ہے اور چیٹنگ، ناجائز چیٹنگ بھی اسی میں ہوتی ہے، تعلقات بھی اسی میں شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی بے حیائی کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے بہت سے مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے، کام زیادہ دام کم عورتوں کے حق میں، سیلری پھر بھی ان کی کم رہتی ہے اتنے سب مراحل کے بعد، اور پھر غیر محفوظ، عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں۔ آپ نے دیکھا حیدرآباد کے ہی معین آباد کے کنارے ہاسپٹل سے آنے والی اس غیر مسلم لیڈی کو بائک سے آتے ہوئے 4 سال پہلے 5 سال پہلے ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر، 3-4 نوجوانوں نے ریپ کر کے اسے جلا دیا تھا، نائٹ شفٹ کر کے آ رہی ہے، اس کی عزت بھی چلی گئی، جان بھی چلی گئی، پورا میڈیا جانتا ہے۔ اور پھر مہنگے ٹرانسپورٹ، آنے جانے کا مسئلہ اتنا مشکل، یا آنے جانے کا بس سے اگر آتی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں کتنا باڈی ٹچ ہوتے ہوئے اسے گزرنا پڑے گا آفس اور کمپنی تک۔ اور پھر اس میں دفتر میں آنے کے بعد، آفس میں، کمپنی میں جنسی ہراسانی، ہر کوئی چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اس سے امید لگانا شروع کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی رپورٹ میں ہے کہ ہر سال 6500 کیسز درج کیے جاتے ہیں کہ اسے آفس میں، کمپنی میں، اسکول میں، ہاسپٹل میں اسے فلاں نے چھیڑا ہے، ایسے کیسز ہر سال 6500 درج کیے جاتے ہیں، اور وہ کیسز جو چھیڑنے پر نہیں، رضامندی سے جو کچھ ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اس کی وجہ سے تاخیر سے بھی نکاح ہوتا ہے، نشے کے عادی بن جاتے ہیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے، پہلا کام ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی گھریلو تربیت کرو۔ دوسرا کام، رشتوں کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو، جاب والی لڑکیوں کا چکر چھوڑو، گھر بسانے والی لڑکیاں، دیندار خدمت گزار لڑکیوں کے رشتے کو ترجیح دو۔ تیسرا کام، علماء سے تعلق، ان کے بیانات، ان سے سیکھو ملازمت کا دین، ان سے معلوم کرو جاب کرنے کے لیے شرعی آداب اور احکام کیا ہیں، لڑکی کما سکتی ہے تو کہاں تک، کیسے، کون سا کام کر کے کما سکتی ہے، اور پھر دوسرا، کمانے کے دوسرے راستے تلاش کرو، آئی ٹی اور ایسے ملازمتوں کو چھوڑو جس میں عزت کا دیوالیہ نکل جاتا ہو، اپنی کمپنی خود بنانے کی کوشش کرو، نوجوان خود اپنی کمپنی بنا کر اس میں مسلمان نوجوانوں کو پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، ایسے کیبن، ایسے اس میں سسٹم رکھو جس میں ادھر لڑکیاں کریں ادھر لڑکے کریں، جائز طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں اگر آگے بڑھنا چاہے۔ تجارت کو اہمیت دو، مسلمان اگر آئی ٹی میں جاب کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا دوست بنا کر، غیر کو اپنا دوست بنا کر اسے اسلامی تعلیمات، اسلامی حلقے، دینی دوستیاں، علماء کے مثبت بیانات، ان کے ساتھ آؤ، اٹھ بیٹھ کے معاملات شروع کرو، اور پھر اسلام کی دعوت کا مثبت انداز میں پیغام پیش کرو، قرآن مجید کا ترجمہ، حیا کے اوپر کیے گئے بیانات ان کو سنانے کی کوشش کرو۔ دیندار طبقہ
جو جاب لیس ہونے کی وجہ سے بھیک مانگتے پھر رہا ہے، وہ ایسی جگہوں پر خوب آنے کی کوشش کرے تاکہ دینداروں کا غلبہ ہو تو بے حیائی آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو جائے۔ علماء کے بیانات دکھانے اور سننے کی کوشش کرو، اس کے ذریعے سے تربیت ہو سکتی ہے۔ وقت پر شادی کرنے کا نظام بناؤ، اللہ والوں کے حلقوں میں آؤ۔ اور عورت جاب کرنا چاہے تو کون سا جاب کر سکتی ہے؟ نمبر 1 ڈاکٹری، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ میڈیکل کالج جاتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہاں دھیان رکھو، میڈیکل کالج کی تعلیم کے درمیان کسی لڑکے سے دوستی نہ ہو، اختلاط نہ ہو، خلوت نہ ہو، اس سے بچاتے ہوئے گرلز کالج میں اسے پڑھا کر ڈاکٹر بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ضرورت بھی ہے کہ مسلمان عورتیں غیر مردوں کے پاس یا غیر مسلم لیڈیز کے پاس جانے کے بعد کئی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جس سے بہت افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں حضرات صحابہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑا بیچنے کا بزنس کرتی تھیں، حضرت خولہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عطر اور اسپرے بیچنے کا کاروبار کرتی تھیں۔ کاروبار کرنے کے لیے بنیادی طور پر پردے کا اہتمام ہو، لانگ سفر جانا نہ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط کو سسٹم نہ ہو، خلوت تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے آنے جانے کا نظام نہ ہو، اپنے شوہر اور اپنے والدین کی اجازت ہو، شادی نہیں ہے تو والدین کی اجازت، شادی ہے تو شوہر کی اجازت، اس کے بغیر جا نہیں سکتی ہے۔ یہ شرائط ہیں کرنے کے کام میں ڈاکٹر بناؤ۔ دوسرا کام ٹیچنگ بھی بہت آسان راستہ ہے، گرلز اسکول میں گرلز کالج میں اپنی بیٹیوں کو آپ ٹیچر بنا سکتے ہو، حیا اور حجاب کے ساتھ۔ اب تو لوگ یہ بولنا شروع کر دیے تم حجاب پہنتی ہو اور جاب کی امید رکھتی ہو، یعنی جاب کے لیے آئے تو حجاب نکال دینا ضروری ہے، ایسا ماحول بنا دیا گیا۔ تو اپنی عورتوں کو بے حجاب اور اختلاط والے ماحول سے بچا کر آپ اسے جاب کرا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے قریبی دوست کو کہ اس کی بہن ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے، نرس کا جاب کر رہی ہے، اس نرس کے جاب کرتے ہوئے دوسرے لڑکے سے تعلق ہو گیا، وہ ہاسپٹل سے ہی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ ماں باپ آج بھی پریشان ہیں اور یہ واقعہ ہو کر 7-8 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی شرمندگی سے جینا پڑتا ہے۔ اختلاط والے ماحول سے بچاؤ، گھر بیٹھے کمانے کا کام، یہ نہیں کہ بھئی کمانا دماغ میں آ گیا اب کنڈکٹر بنا رہے ہیں، کنڈکٹر بناؤ گے تو کتنی باڑیوں کو ٹچ ہو کر جا کے وہ ٹکٹ وصول کرے گی، ایئر ہوسٹس بنا رہے ہیں کتنی بے حیائی کا سامان فراہم کرے گی۔ جائز کام بھی شریعت میں رکھے گئے ہیں، مہندی کا ڈیزائن کروانا، ایمبرائڈنگ سکھانا، مشین سلائی سکھانا، اور ٹیوشن سینٹر جو لڑکیوں کے لیے 10th کی کلاس کا ایگزام دینا ہو، انٹر ڈگری کا ایگزام دینا ہو، جو لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں لڑکیوں کو اپنی لڑکیوں کے ذریعے سے ٹیوشن سینٹر قائم کیے جا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کا ٹیوشن سینٹر قائم کیا جا سکتا ہے، لڑکیوں کو دینی تعلیم دے کر دینی مکاتب قائم کیے جا سکتے ہیں، خواتین کو خواتین پڑھانے والی مل جائے، اپنی بیٹیوں کو اس درجے پڑھا سکتے ہو کہ وہ قرآن صحیح پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، قرآن کی تشریح کر سکیں، تفسیر کر سکیں، یہاں تک تم سکھا سکتے ہو۔ اور بھی علماء نے لکھا ہے اپنی بیٹی کو انگلش زبان سکھاؤ، لڑکیاں جو انگلش زبان سیکھنا چاہتی ہیں انہیں اسپوکن انگلش کے کلاسز، اس کے ٹیوشن چلاؤ، کلاسز صرف لڑکیوں کے ہوں، کمپیوٹر کلاسز سکھاؤ، جو لڑکیاں کمپیوٹر سیکھنا چاہتی ہیں اپنی ہوں یا پرائی ہوں ان کو آپ لڑکیوں کے ذریعے سے کمپیوٹر سکھا سکتی ہیں۔ گھر والے جو مرد حضرات بزنس کرتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنا بزنس پارٹنر بناؤ، ان کا جو پیسہ لینے کے بعد اپنے بزنس میں انویسٹ کرتے ہو حساب لگا کر ان کا پروفٹ ان کو دو۔ دوستوں کا بزنس لیتے، پرایوں کا بزنس، پرایوں کا کو اپنا پارٹنرشپ بناتے، اس سے کہیں زیادہ خاندان کی بیٹیوں اور بیوی اور ماں کو اپنا بزنس پارٹنر بناؤ، اس کی دعائیں بھی تمہارے شامل رہیں گی کہ میرا پیسہ وہاں لگا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یہ بھی راستہ ہے آسان طریقے سے۔ اور ایسے ہی بہترین پکوان کے ذریعے سے بھی پکانا سکھانا بھی مستقل ایک فن ہے، اس کے ذریعے سے بھی کمایا جا سکتا ہے۔ دیسی چیزیں پکا کر جو پہلے زمانے میں پھلی کی اور گوڑ کی اس طرح کی چیزیں، تل کی، باجرے کی، ایسی چیزیں جو پکا کر بیچی اور خریدی جا سکتی ہیں، زمانہ پھر واپس دیسی چیزوں کی طرف لوٹ کے آ رہا ہے، چونکہ ہر ڈاکٹر اب تھوڑا شریف بنتے جا رہا ہے، یہ بول رہا ہے بازاری غذائیں مت کھاؤ، ہوٹل کے مت کھاؤ، اب یہ بولنا شروع کر دیا ڈاکٹر حضرات۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ اب لوگ پھر واپس لوٹ کے آئیں گے، بازار کے تیل کا نہیں کھائیں گے، تلا ہوا نہیں کھائیں گے، گھر کی چیزیں بنا کر دو۔ اور لڑکیوں کے اور چھوٹے بچوں کے کپڑوں کا دکان کھولو، اپنے گھر سے وہ کپڑے بیچو، ہول سیل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہر کام کا وقت متعین ہو سکتا ہے، چھٹی کا دن، گھر والوں کو ساتھ لینا۔ اور سب سے بڑی چیز بزنس کرتے ہوئے عورتوں کے اندر جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ عورت نہ کہنا سیکھے، نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بات نہیں کرنا، نہ کہنا جو عورت سیکھ جاتی ہے وہ اپنا ڈیفنس کر سکتی ہے۔
اور کوئی بھی آدمی کچھ بھی بات کرتے جا رہا ہے اس پہ ہاں مسکراتے جا رہی ہے تو پھر عزت خطرے میں پڑ جائے گی. اس سے زیادہ بات نہیں کرنا, اس کے آگے بات نہیں کرنا. نہ کہنا عورت سیکھے گی تب جا کے وہ اپنی عزت محفوظ رکھ سکے گی. اور ایسے ہی تاریخی واقعات کا بہت سی جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں, کارٹون بناؤ, اور وہ کارٹون ہسٹری پر, سیرت پر, صحابہ کے واقعات پر, ان واقعات کا کارٹون بنا کر, اسلامک اسٹوریز پر کارٹون بنا کر اپنا چینل بنا کر ویڈیوز اپلوڈ کرو. اس سے فیس بک سے بھی یوٹیوب سے بھی کمائی کی جا سکتی ہے. خود آنے کی کوشش مت کرو, اپنے نمائندے کو بھیجو, کارٹون کو بھیجو, اس کے ذریعے سے تم ویڈیوز سے کما سکتے ہو. تربیتی کہانیوں کا کارٹون ہو سکتا ہے, اور کاسمیٹک اور چوڑیوں کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے. بیکری کا آئٹم بنا کر بیکری والوں کو ہول سیل گھر میں بنا کر بھیجا جا سکتا ہے, سپلائی کیا جا سکتا ہے. آرٹس اور پینٹنگ کے ذریعے سے بھی کمانے کے آج بہت سے راستے ہیں, اس سے بھی کمایا جا سکتا ہے. آن لائن انگلش ٹیوشن اور انگریزی ٹیوشن بھی لے جا سکتے ہیں. اللہ کے بندوں, اتنے سورسز ایک مولوی ہوتے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں کمانے کے. پھر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عورت آخر IT جاب نہیں کرے گی, فلاں کمپنی نہیں جائے گی, تو رہا کیا پھر اسے کمانے کے لیے؟ اتنے سورسز ہیں کمانے کے لیے. تو اس واسطے ان راستوں سے کمائی آ سکتی ہے. یہ مت سمجھو کہ اسلام کے اندر تنگی ہے, کمانے کی اجازت نہیں ہے. صحابیات میں بھی بڑے بڑے تاجر صحابیات گزرے ہیں. یہ جائز طریقوں میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. آج بے حیائی آنے کے راستے, ایک ہے جاب اور ملازمت, دوسرا ہے میڈیا اور انٹرنیٹ میں جو فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے بے حیائی آتی ہے, وہ دوسری بات تھی. وقت چونکہ ہو گیا, اسی بات پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں.